اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور میری ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح اور شام محبت کے ساتھ میری ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط کی تاریکی میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اٹھتے بیٹھتے اسی کا خیال رہتا ہے اور اسی کی محبت میں انسان اسے یاد کرتا ہے اور پھر اسے محبوب کا قرب جو ہے وہ بہت جلد نصیب ہو جاتا ہے۔ حضور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تو نماز عصر کے بعد آپ اپنے حجرہ مقدس سے باہر تشریف لاتے اور آپ رونا شروع کر دیتے۔ ایک ہندو لڑکا وہاں سے گزرتا اور وہ آپ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھتا تو ایک دن اس نے جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں یہ مسلمانوں کا جو سادھو ہے یہ روتا کیوں ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے کیا پتہ، اس سے جا کے پوچھ لو کہ کیوں روتا ہے۔ تو جب وہ خواجہ صاحب کے پاس آیا تو آ کے اس نے کہا کہ بابا جی آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے محبت میں رونا آتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ اس نے کہا جی میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ ایک تو مسلمان ہو جاؤ، دوسرے میرے مرید بن جاؤ۔ اس نے کہا جی میں اماں سے اجازت لے لوں۔ اپنی والدہ کے پاس گیا، جا کے ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا بیٹے مجھے تیری عادت کا پتہ ہے کہ جب تو کسی بات کی ضد کر لیتا ہے جب تک تو اسے پا نہ لے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو جا جیسے تیرا جی چاہتا ہے ویسے کر لے۔ اب وہ خواجہ صاحب کے پاس آیا، آ کے اس نے پہلے کلمہ پڑھا پھر آپ کا مرید ہوا۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا، جہاں جانا اس نے خواجہ صاحب کے ساتھ، کھانے کے لیے بیٹھنا تو خواجہ صاحب کے ساتھ، نماز پڑھنی تو خواجہ صاحب کے ساتھ، ہر وقت اپنے پاس رکھنا، کہیں اسے دور نہ ہٹنے دیا۔ جب محبت عروج پکڑ گئی تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ بیٹے آج سے نا 3 دن تیری چھٹیاں ہیں، 3 دن تک تو نے میرے پاس نہیں آنا۔ تو اس نے دل میں سوچا بات ہی کوئی نہیں، 3 دن کی تو بات ہے۔ اب گھر آیا، گھر جب آیا نا تو پھر اسے وہ طلب محسوس ہوئی۔ اب ماں کہتی بیٹے کھانا کھا لے، بیٹا کہتا ماں بھوک نہیں ہے۔ رات ہوئی، ماں نے کہا بیٹا سونا نہیں، تو بیٹا چھت پہ چلا گیا، چکر لگانے لگا، روتا جا رہا ہے۔ تو جا کے کہنے لگا اماں جا بابے سے کہا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اماں نے پیغام بھجوایا کہ بابا میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لے۔ بابا جی کہنے لگے کہ اسے جا کے بولو کہ 3 دن کی بات ہوئی ہے، ابھی تو 1 دن بھی نہیں ہوا، ابھی تو 1 دن بھی نہیں گزرا، تم ابھی پریشان ہو گئے ہو۔ 1 دن گزرا، اگلا دن آیا، ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لے، اماں بھوک نہیں ہے۔ دوسرے دن کی جب رات آئی پھر چھت پہ چلا گیا، ماں نے کہا بیٹے سوتا نہیں، اماں جی نیند نہیں آتی۔ اب جب حالت زیادہ خراب ہوئی تو ماں گئی خواجہ صاحب کے پاس، کہنے لگی میرے بیٹے کو بلا اپنے پاس، وہ مر جائے گا۔ بابا جی کہنے لگے کہ اچھا جا کے اسے بھیج دے۔ جب وہ آیا تو خواجہ صاحب اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے۔ اب وہ ایک طرف آ کے کھڑا ہوا، خواجہ صاحب نے نگاہ اٹھائی، اس کو دیکھا، تو جب اس نے دیکھا تو خواجہ صاحب نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ تو بابا جی بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں کہ میں ویکھاں سونا ویکھے ناہی تے میں جے نہ ویکھاں تے وہ ویکھے، کہ جب میں دیکھتا ہوں تو وہ دیکھتا نہیں ہے، جب میں نہیں دیکھتا تو وہ میری طرف دیکھتا ہے۔
میں वेखां सोना वेखे नाही ते जे मैं ना वेखां ते ओ वेखे। एडे भाग कित्थों मेरे चंगे कि मेरे वेखण विच ओ वेखे। कि मेरी किस्मत ऐसी कहाँ है कि मैं भी देखूं वो भी देखे। एडे भाग कित्थों मेरे चंगे कि मेरे वेखण विच ओ वेखे। यार तां तेरे अंदर वसदा है तेनू एवें पैण भुलेखे। गुलाम फरीदा बुए यार दे मरिए ओ वेखे या ना वेखे। ख्वाजा साहब ने जब देखा ना तो दर्स दे के फारिग हुए तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खाना नहीं खाया ना? तो कहने लगा जी नहीं खाया। फरमाया खाया मैंने भी नहीं है। हाँ जी, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, मोहब्बत दो तरफा होती है। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ना तो जब हम दो तरफा, हुजूर तो उम्मत से मोहब्बत कर रहे हैं, अब हमने देखना है कि हमारी हुजूर से मोहब्बत है कि नहीं है। जब हमारी मोहब्बत होगी तो फिर ऐसे ही है। फरमाया कि मेरा तुम्हारे साथ ऐसा मामला है जैसे बाप का अपनी औलाद के साथ होता है। अब तवज्जो हमने करनी है, फिक्र हमने करनी है। फरमाया अब बेटा बता तुझे मोहब्बत में रोना आता है कि नहीं आता? कहा नहीं बाबा वाकई रोना आता है। जब मोहब्बत होती है तो फिर पास कुछ नज़र नहीं आता, फिर सिर्फ महबूब ही महबूब है कि बस मेरा मकसद महबूब को राज़ी करना है। तो जब बंदा महबूब को राज़ी करने में लग जाता है तो फिर नियाज़ी साहब ने एक बात कही थी ना, फरमाते हैं कि जे नचियां गल बनती होवे तो पैरी घुंघरू भी पा लईए। हाँ जी, अगर नाचने से यार मान जाए, मोहब्बत करने लग जाए, वो नज़र शफ़क़त कर दे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम अपने महबूब की मोहब्बत के अंदर ये अमल कर रहे हो। तेरा जब ये अमल महबूब की मोहब्बत में होगा फिर मुहिब भी तेरे साथ ऐसी मोहब्बत करेगा, दुनिया उसकी मिसालें देती फिरेगी। तो हुजूर की मोहब्बत का बेहतरीन ज़रिया जो है ये दुरूद पाक है। दुरूद पाक का लुत्फ़, इसका मज़ा हमें तब आएगा जब हमारी भी वैसी ही मोहब्बत होगी जैसी हुजूर उम्मत से मोहब्बत कर रहे हैं। और मोहब्बत कैसे होगी? जब हम दुरूद पाक की कसरत करेंगे, तवज्जो रखेंगे। हुजूर का फरमान फरमाया कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो मैं सुनता हूँ। हम इतना ही हमारे लिए जुमला काफ़ी है कि हम पढ़ें और हुजूर सुने। तो फिर उम्मती को तो खुद शौक़ पैदा हो जाना चाहिए कि मैंने किस अंदाज से पढ़ना है, मैंने कैसे पढ़ना है, मैंने किस तरीके से महबूब को राज़ी करना है। फरमाया जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो मैं सुनता हूँ, और जब तुम सलाम पढ़ते हो तो मैं तुम्हारे सलाम को सुनकर तुम्हें जवाब भी इरशाद फरमाता हूँ। अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के अंदर हमें जीना और मरना नसीब फरमाए।